اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، وہ آپ کا نکاح بی بی ختیجہ سے اور آپ کی اولاد تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 برس کی تھی۔ پھر ہم نے آپ کی اولاد کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ کی کون کون سی اولاد ہوئی اور کب کب ہوئی اور کس سیکوینس میں ہوئی، اور بی بی ختیجہ کے پچھلے شوہروں سے ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ انسیڈنٹ کا جو اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آیا نبوت سے قبل۔ اور دیکھیں، یہ سارے اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ جیسا کہ میرے مدنی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، تو میرا مدنی چنے ہوئے تھے۔ تو جب کوئی چنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سارے کام چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑے چن چن کے میرے مدنی کے لیے کام کیا کہ اب میرے مدنی کی نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ میرا مدنی 35 برس کا ہو گیا ہے، تو اب میرے مدنی کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر میرا رب کروا رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن جبیر بن مطعم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مکہ جب بارش ہوتی تھی مکے میں تو پہاڑوں سے پانی جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آتا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ مکے میں سیلاب اتر آتا تھا، اور جب سیلاب اتر آتا تھا تو کعبۃ اللہ میں جو عمارتیں تھیں وہ کمزور ہو جایا کرتی تھیں، اور کئی سیلابوں کے بعد جب خانہ کعبہ تک بھی پانی پہنچ جاتا تھا اور اس کی دیواروں پہ مسلسل لگتا رہتا تو ان کو ویک کر دیتا، اور کبھی کبھی تو ان میں شگاف پڑ جاتے، بڑے بڑے جو ہے سوراخ پڑ جاتے۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا کہ کعبۃ اللہ کی جو دیوار تھی وہ ویک ہو گئی، اور یہ وہی زمانہ تھا جب میرا مدنی جو ہے وہ 35 برس کے تھے، اور قریش کو ڈر ہوا کہ کہیں کعبۃ اللہ کی دیوار گر نہ جائے۔ اور دوسری ایک چیز جس کے بارے میں وہ کنسرن تھے وہ یہ تھے کہ جو زیورات اور سونے کی ہرن اور موتی اور جواہرات جو زمین میں انہوں نے نصب کر رکھے تھے کعبۃ اللہ کے، وہ سارے چوری ہو گئے ان سوراخوں کی وجہ سے، کہ لوگ اندر گئے رات میں اور چرا کے لے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑے پریشان کن تھیں کہ اب کعبۃ اللہ کی دیوار نہ گر جائے، اور اب جو اس میں بعد میں جو ہم خزانے ڈالیں گے ان کو بھی پریزرو کیا جائے۔ تو وہ اسی کشمکش میں تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے کریں، کیونکہ قریش تو تعمیر کے اس طرح کے فن سے واقف نہیں تھے جس طرح کعبۃ اللہ کی اتنی لمبی دیوار اور اس طرح کا معاملہ۔ اچھا، پہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا تھا اس کا جو دروازہ تھا نا وہ زمین پر تھا، اور کعبۃ اللہ کی چھت نہیں تھی، اور اس کا جو دروازہ تھا نا اس دروازے کی جگہ ایک ایسی اوپننگ سی تھی، لیکن اس میں کوئی دروازہ لگا ہوا نہیں تھا۔ پہلی دفعہ کعبۃ اللہ میں دروازہ جو لگایا ہے وہ لگایا ہے تبع یمن نے، کہ جب وہ یہاں سے گزرا اور اس نے مکے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کو منع کیا گیا، وہ یہاں آیا اور اس نے کعبے کی تعظیم کی، تو تعظیماً اس نے یہاں پر دروازہ لگایا اور دروازے میں تالا بھی لگایا تاکہ صرف وہی لوگ اندر جا سکیں جن کو اجازت ہو، اور یہ پھر چابی بھی رکھنا ایک اعزاز بن گیا۔ تو ایک خاندان چنا گیا، خاندان شیبی، جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی۔ تو خیر، بہرحال جب یہ چوری ہونے لگی تو وہ ایک اور کنسرن ہو گیا ان کو کہ بھئی اب کعبۃ اللہ کی ہم تعمیر کریں تو اب اس میں دروازہ لگائے، دروازے میں تالا لگائے، اچھا چھت بھی کھلی ہے اس کو بھی پھر اوپر سے کور کریں تاکہ اس کے اندر صرف دروازہ ہی وے آف ایکسیس ہو، کوئی پھلانگ کے بھی اندر جا کر چوری نہ کر سکتا ہو۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور پلان یہ تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ زمین سے اٹھا دیں اور ایک سیڑھی لگائے تاکہ کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے ہر آدمی کا ایکسس نہ ہو، بلکہ وہی لوگ جن کو اجازت ہو وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا سکیں۔ تو یہ تمام پلان جب انہوں نے بنایا تب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا واز اے بگ ایشو، کیونکہ وہ اس سارے کام سے واقف نہیں تھے، کیونکہ اس میں لکڑی انوالو تھی اور مکے میں بڑھائی ہوا نہیں کرتے تھے۔
اور لکڑی بھی نہیں ہوتی تھی. اگر بڑائی مل بھی جائے تو مکے میں لکڑی نہیں ہوتی تھی. تو یہ دونوں بڑے مسئلے تھے. لیکن جب فیصلے خدا کرتا ہو، کیونکہ خدا ہی تو فیصلے کرتا ہے، اور اس نے انتظام کر رکھا ہو کہ اب یہ کام لینا ہے، تو پھر وہ سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے. سہولتیں بھی پھر وہی پیدا کرتا ہے. اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ نے جب کوئی کام کرانا ہو تو غیب سے کام ایسے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے مولا، ورنہ تو کام پھنسا ہوا تھا، اب ہونے پہ آیا ہے تو سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو سیرت نگار سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انہی دنوں سمندر میں ایک جہاز آ رہا تھا جس میں کچھ رومی یعنی عیسائی سوار تھے، اور باقوم نام کا ایک شخص ان کا سردار تھا. اور یہ شخص جو ہے وہ معمار بھی تھا، یعنی لکڑی کا کام بھی جانتا تھا. اچھا، ہوا یہ کہ جدہ کے ساحل پر، کیونکہ جدہ پہ بندرگاہ تھی اور جدہ مکے سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو جدہ پر بندرگاہ تھی، تو اس کے قریب جو ہے یہ جہاز جو ہے وہ پھنس گیا اور ساحل سے ٹکرا کر جو ہے ڈیمیج ہو گیا. خیر بہرحال یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور کسی طرح ساحل پر پہنچ گئے، لیکن جہاز جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو ولید ابن مغیرہ جو کہ مکے کا سردار تھا اور خالد ابن ولید کے ابا ہیں یہ، جب ان کو پتا چلا کہ جہاز پہنچا ہے اور ایسا ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جہاز تو لکڑی کے بنتے ہیں تو کیوں ہم جا کے جہاز کی لکڑی خرید لائیں اور اس طرح لکڑی کا کام ہو جائے گا. تو ولید بن مغیرہ کچھ قریشیوں کے ساتھ جہاز تک پہنچے کہ اس کی لکڑیاں خریدیں. تو انہوں نے باقوم سے بات چیت کرنی شروع کی. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ باقوم جو ہے وہ سردار تھا اس کشتی کا. تو بات چیت کرتے کرتے ان کو پتا چلا کہ باقوم جو ہے وہ بڑھائی کا کام جانتا ہے. تو انہوں نے باقوم سے کہا کہ دیکھو، ہمارے پاس تو لکڑی کا کام کرنے کا فن نہیں ہے، چونکہ تم یہ فن بھی جانتے ہو تو ہم لکڑی بھی تم سے خریدتے ہیں اور تم کو اجرت بھی دیں گے، تم کام بھی کرو ہمارے لیے، کعبۃ اللہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. تو قریش سارا انتظام کر کے مکہ واپس آئے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کام تھا کہ پتھر جمع کرنے، کیونکہ کعبۃ اللہ میں تو پتھر بھی لگتے ہیں. تو پتھر تو مکے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. الحمدللہ مکہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، پتھر ہی پتھر ہیں. اب انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کے اطراف کا زمین جو ہے نا وہ صاف کرنی شروع کی، کیونکہ ابھی یہ کنسٹرکشن کے لیے زمین استعمال ہونی تھی. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ صاف شوف کرنا شروع کیا. اور لوگوں نے جو ہے نا اس زمانے میں جب پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، تو اس زمانے میں ایام جاہلیت میں مردوں کے آگے ننگا ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کوئی نقص ہے. تو جب وہ پتھر اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اپنے تہبند جو ہے نا وہ کھول کر ایسے گردنوں میں ڈال لیے تھے تاکہ جو پتھر ابھی اٹھائیں تو وہ رگڑ نہ لگے اور چلنے میں بھی مشکل نہ ہو کہ تہبند پھنستا ہے، ٹانگوں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے بھی آپ سے یہی کہا جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے کہ آپ بھی اٹھا کے اپنا تہبند جو ہے وہ کندھے پر ڈال لیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھنسا اور آپ نے اپنے چچا کی بات پہ عمل کرنا چاہا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو آواز آئی غیب سے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن آپ کو اس عمل سے روک دیا گیا. بہرحال آپ نے یہ عمل نہیں کیا. اسی طرح کی ایک روایت بچپن میں بھی پیش آ چکی تھی کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ڈھول رہے تھے، لیکن چونکہ وہ بچپن کا زمانہ تھا اس لیے شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکا تھا. کیونکہ اللہ کے نبیوں کو ایون نبوت سے بھی پہلے اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہو تو وہ پھر وہ کام کے پیچھے نہیں جاتے. مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ کو بت سے منع کیا گیا تو پھر آپ کبھی اس بت کے قریب نہیں گئے، بلکہ کسی بت کے قریب نہیں. جب کعبۃ اللہ کے ڈھانے کا ارادہ سب نے کر لیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ ڈھائے کون. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جو ابن ہشام نے بھی لکھا ہے اپنی سیرت النبی میں کہ کعبۃ اللہ میں ایک بہت بڑا اژدہا رہتا تھا، اور یہ اژدہا کبھی کبھی جو ہے نا یہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر بھی آ کر ایسے بیٹھ جاتا تھا اور سیک لیتا تھا. تو اب کعبۃ اللہ کے قریب کوئی جائے دیوار کو ہاتھ لگانے تو وہ اژدہا جو آگے آ کے پھن مارے. تو اب ڈر کے کوئی کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب بھی نہ جائے کہ اللہ کے بندے یہ اتنا بڑا اژدہا ہے، اس کو ہینڈل کون کرے گا. تو سارے کافروں نے مل کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ
تو اگر کرم فرمائے تو اس کو اٹھا کر لے جا، کچھ انتظام کر دے کہ یہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ تو جانتا ہے ہماری نیت صاف ہے، ہم بڑی نیک نیت سے تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اجیات کے محلے سے ایک پرندہ اڑ کے آیا، اور یہ ابھی وہیں سیک لگا رہا تھا کہ اس نے اپنے پنجوں میں اس سانپ کو پکڑا اور اڑا کے لے گیا۔ تو سارے عرب خوش ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ راضی ہے اس تعمیر سے۔ تو سارے قریشی جو ہے انہوں نے کہا کہ چلو اب تعمیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کون گرائے؟ کیونکہ ابرہہ نے گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کعبۃ اللہ کو نیک نیتی سے گرا رہے ہیں لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ میں وہ اژدھا آیا کیسے۔ اس سے کچھ زمانہ قبل جب یہ اژدھا یہاں پہ نہیں تھا تو کعبۃ اللہ کے تمام مجاورات اور یہ تمام چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، موتی ووتی سونا چاندی، یہ کوئی چرا کے لے گئے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کعبۃ اللہ کے انتظام کے لیے کہ اس کی چیزیں محفوظ رہیں ایک اژدہا مسلط کر دیا، تو پھر کعبۃ اللہ میں کسی کی چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس اژدہے کو یہاں سے دور کر دیا تاکہ قریش جو ہے وہ تعمیر کا کام کر سکیں۔ اچھا جب کعبۃ اللہ کے لیے چندہ وندہ جمع کر لیا انہوں نے، کیونکہ اب دیکھیں تعمیر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کرنی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم اس کی بڑی بڑی دیواریں بنائیں گے اور اس کا بڑا ایک دروازہ ہوگا اور وہ زمین سے اٹھایا جائے گا اور اوپر ہم چھت ڈالیں گے، تو اب خرچہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے چندہ وغیرہ جمع کیا کہ سارے سردار جو ہیں اس میں پیسہ ڈالیں، اور جب سارا چندہ وندہ جمع ہو گیا تو ایک قریشی سردار تھا ابو وہب عامر ابن عابد، اس نے کام شروع کیا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ اچھل کر واپس لگ گیا، اس نے پتھر اٹھایا وہ اچھل کر واپس لگ گیا۔ اب وہ بڑا حیران پریشان ہو کہ یار یہ کیا چکر ہے، کعبۃ اللہ کی اس طرح تو ہم تعمیر ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ اب دیکھیں اب پاک مال کی ڈیفینیشن ذرا کافروں سے سنیں، ابھی اسلام نہیں آیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس بیت اللہ کے چندے میں کسی بدکار عورت کی کمائی یا سود کا مال شامل نہ کرنا، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ظلم سے زبردستی سے حاصل کیا ہوا مال نہ شامل کرنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کسی رشتہ دار کا مارا ہوا حق شامل نہ کرنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بے وفائی کا مال شامل نہ کرنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کوئی ایسا مال جو سود، غصب، طوائف کی کمائی یا اور کسی غلط طریقے کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو شامل نہ کرنا۔ اب پاک مال کی ڈیفینیشن یہ کافر خود بتا رہے ہیں، یعنی کہ جانتے تھے کہ پاک کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن صرف دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غلط طریقوں سے مال حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو خیر بہرحال اب قریش نے اس میں صرف پاک مال شامل کیا اور سارا مال ہٹا دیا، تو اب مال اور کم ہو گیا اور تعمیر کرنے کی زیادہ ضرورت پڑی۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کو تعمیر کریں گے جتنا ہمارے پاس مال ہے، اور جو مال نہیں ہے اتنا حصہ ہم چھوڑ دیں گے، اور وہاں پہ ایک ایسا احاطہ سا بنا دیں گے کہ یہ حصہ بھی کعبۃ اللہ کا ہی ہے، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم یہ تعمیر نہیں کر پا رہے۔ تو یہ وہی حصہ ہے جو آج بھی کعبۃ اللہ سے باہر چھٹا ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں حتیم۔ اور حتیم میں نماز پڑھنا کوئی ایسی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو اللہ کی اس میں جو ہے مصلحت کہ اللہ نے یہ انتظام اس زمانے میں کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک امت نے آ کے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، اب سب کو تو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل نہیں سکتا۔ تو اللہ نے رحم فرمایا کہ حتیم کا علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا باہر چھوڑ دیا، اب ایک عام آدمی بھی حتیم میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے کوشش کر کے، اور گویا ایسی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر اس نے نماز پڑھی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسی مصلحت تھی کہ اس کو پھر آنے والے بادشاہوں نے پیسہ ہونے کے باوجود قائم رکھا کہ اس سے جو ہے ایک سہولت ہو جاتی ہے امت کو۔ خیر بہرحال جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب قریش پھر ڈرے کہ اب یار کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں، اب کون توڑے پتھر۔ تو قریش ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یار چھوڑو یہ کام میں کرتا ہوں۔
میں بڑا بوڑھا آدمی ہوں، اگر کچھ ہوا تو مجھے اکیلے کو ہوگا نا، تم پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہماری نیتیں پاک ہیں، ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کا گھر بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو گرانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، تو لاؤ مجھے پھاڑا دو، میں توڑتا ہوں۔ اور وہ جناب کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے یہ مارا ایک اور ایک پتھر توڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو ٹوٹا، مجھے کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا تو تجھے کچھ نہیں اللہ کے بندے، لیکن ہمیں کیا پتا اللہ ناراض ہو جائے اور رات میں تجھے کوئی ایسی بیماری میں مسلط کر دے، تو ہم ایک دن انتظار کریں گے، اور اگر تجھے کچھ نہ ہوا ایک اور دن تو پھر ہم بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کریں گے۔ تو خیر جب اس پہ ایک دن گزر گیا تو ولید اگلے دن نکلا، انہوں نے کہا دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو ولید نے کہا پھر آؤ مل کے کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے ہیں۔ تو اب ایک اور مسئلہ شروع ہوا کہ بھئی چلو کعبۃ اللہ کی دیوار تو ہم سب مل کے ڈھا دیں، لیکن اب تعمیر کون کرے؟ اب یہ قبائلی جو ہوتے ہیں، جو ٹرائبل ہوتے ہیں، ان میں بڑے ڈفرینٹ کسٹمز ہوتے ہیں کہ بھئی شرف کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے قبیلے نے کعبے کی فلاں دیوار بنائی، ہمارے قبیلے نے کعبے کی فلاں دیوار بنائی، تو یہ شرف کے معاملے ہوتے ہیں اور یہ انہی معاملوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو جب ساری دیوار سب نے مل کے ڈھا دی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا، تو انہوں نے اس کو اس طرح بانٹا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کعبے کے دروازے والا حصہ جو ہے نا وہ ہم بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے خاندانوں کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تعمیر کرنا ہے۔ حجر اسود سے رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ بنی مخزوم اور دوسرے قبیلوں کو ہم دے دیتے ہیں۔ اس طرح کعبے کی جو پشت کا حصہ ہے وہ بنی جمح اور بنی سہم کے خاندانوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ جو حجر اسود والا حصہ ہے نا جہاں اب حجر اسود ہے وہ ہم بنی عبد الدار، بنی اسد اور بنی عدی کے خاندانوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب کعبۃ اللہ کی تم دیواریں بانٹ لو گے تو پھر آپس میں جھگڑا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ جو حجر اسود سے رکن یمانی والا جو دیوار ہے، یہ اس کو رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو کارنر ہے نا یہ یمن کو فیس کرتا تھا۔ اسی طرح جو دوسرے دو کارنرز ہیں، ایک تو حجر اسود کا کارنر ہے اور یہ رکن یمانی کا کارنر ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے کارنر کے درمیان اگر آپ کھڑے ہوں تو یو ول بی فیسنگ ٹورڈز بیت المقدس۔ اللہ کے رسول یہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، حتیم کا جو سیمائی سرکل ہے، یہ دونوں کارنرز حتیم کے دوسری طرف ہیں۔ حتیم کا جو سیمائی سرکل ہے یہاں پر جو دو کارنر ہیں، ایک ہے رکن یہ شامی اور ایک ہے رکن عراقی۔ رکن عراقی جو ہے وہ عراق کی طرف فیس کرتا ہے اور رکن شامی جو ہے وہ شام کی طرف فیس کرتا ہے۔ تو یہ چار کارنرز ہیں حجر اسود کے، کعبۃ اللہ کے، اور یہ ان کے نام ہیں۔ تو خیر بہرحال انہوں نے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور تعمیر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی پوری کی، اور یہ جو بڑھائی لائے تھے باقوم نام کا، اس نے چھت ڈالی اور دیوار اور سارا لکڑی وکڑی کا کام کیا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب جب کعبۃ اللہ بن گیا ہے تو اس میں اب حجر اسود رکھے کون؟ یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، جو قبیلہ رکھے گا قیامت تک پھر اس کا نام لیا جائے گا کہ بھئی اس قبیلے نے حجر اسود رکھا ہے۔ تو قبائل ہوتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا کہ خون کے پیالے منگوا کر نا اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے آخری خون کا تک خطرہ بہا دیں گے، لیکن کسی اور قبیلے کو حجر اسود رکھنے نہیں دیں گے۔ بس یہ قبائل کی یہ مینٹالٹی ہوتی تھی، تو اس زمانے میں وہ ایسے تھے۔ تو اس طرح کا معاملہ اور جھگڑا جب بڑھ گیا تو انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کعبۃ اللہ کی دیوار وہ لوگ گرا رہے تھے تو اب یہ بھی ایک کویشچن پیدا ہوتا تھا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار کہاں تک گرائی جائے، پھر اس کے اوپر ہم اپنی بنیاد کھڑی کریں گے۔ تو اس کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ گراتے گراتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے بیس میں، جو عمارت کی فاؤنڈیشن تھی، کہ وہاں پہ انہوں نے دو پتھروں کو آپس میں ایسے پھنسا ہوا پایا بیس میں، جیسے کہ کوئی دانتوں میں دانت پھنسا دیتے ہیں نا آپ، جیسا آپ ٹائلنگ کرتے ہیں تو آپ ٹائل کو ٹائل میں پھنساتے ہیں، پھر بیچ میں مٹی بھرتے ہیں، تو اس طرح آپ پیٹیو ویٹیو بناتے ہیں، تو اسی طرح وہ دانت میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص نے چاہا کہ یہ اوپر والا جو ہے نا پتھر وہ نیچے والے سے نکال دے۔ جب اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ایک دم سارے مکے میں نا ایک زلزلہ آیا اور پورا شہر یوں لرز ہوتا۔ تو لوگوں نے یہ دیکھتے کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھہر جاؤ،
اب اس کے آگے کام نہ کرنا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم ان بنیادوں کو یہاں سے ہلاؤ، اور انہی بنیادوں پہ اب ہم نے اپنی اپنی دیواریں کھڑی کرنی ہیں۔ اب یہاں سے کچھ مسائل آپ سمجھیں، ہم حجر اسود کے مسئلے پر انشاءاللہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کی تعمیر پہلی دفعہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ پہلی دفعہ ریکنسٹرکشن تھی۔ تعمیر تو خیر پہلے سے ہوا تھا، نہ کہ یہ پہلی دفعہ ریکنسٹرکشن نہیں تھی، اس کی پہلے بھی کئی دفعہ ریکنسٹرکشن ہو چکی ہے۔ تو ہم ذرا کتب سیرت کی روشنی میں اس کو تھوڑا سا انالائز کریں گے بریفلی، کیونکہ اگر ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بہت وقت نکل جائے گا۔ تو ہم بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے کہ کعبۃ اللہ کی دنیا پہ پہلی پریزنس اور اس کی چند ریکنسٹرکشنز۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے کہ کعبے کی جو تعمیر، جو ریکنسٹرکشن تعمیر کی گئی، وہ قریش نے جو کی وہ چوتھی تعمیر تھی جو نون ہے ہمارے لیے۔ تو علامہ حلبی کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور فرشتوں نے اس کو بنایا تو چنانچہ بعض صحابہ کے قول کے مطابق زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش میٹھے پانی کے اوپر تھا، پھر جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اس پانی پر ہوا کو بھیجا، جس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور اس پر بخارات یعنی بھاپ اٹھنے لگی۔ اللہ نے اس بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا اور پانی خشک ہو گیا۔ اس روایت کے یہ الفاظ ہیں، اور جیسا کہ ہم آگے معراج کے واقعے میں بھی پڑھیں گے کہ جب اللہ نے 7 آسمان بنائے تو ہر آسمان کو اپنے اپنے مادے سے تخلیق کیا، تو جو پہلا آسمان بنایا نا اللہ نے، وہ بنایا ہی اللہ نے پانی اور بخارات سے ہے۔ تو اس اگر حدیث کو ہم کانٹیکس میں رکھیں تو یہ روایت بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان بنایا بخارات سے۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ خطہ جو کعبے کا تھا اس نے سب سے پہلے حامی بھری کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیری تخلیق کو لینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ چونکہ یہ زمین کا پہلا ٹکڑا تھا جو بولا، تو اسی لیے اللہ نے اس کو یہ عظمت بخشی کہ اس پر اپنا گھر بنایا۔ بہرحال جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو 2 دن میں اس حالت میں بنایا کہ وہ بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اللہ نے 2 دن میں آسمانوں کو بنایا اور ان کو 2 دن میں برابر اور ہموار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا اور 2 دن میں اس میں پہاڑ وغیرہ بنائے۔ تو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس وقت آسمان میں ایک دھواں سا تھا، پھر آسمانوں کو پیدا فرمایا اور انہیں 2 دن میں پھیلایا۔ اس کے بعد زمین کو 2 دن میں بچھایا اور اس میں چیزیں رکھ دی۔ گویا زمین کی پیدائش تو آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو بچھانے اور اس میں پہاڑ وغیرہ نکالنے کا کام ہو سکتا ہے پیرلل ہوا ہو یا بعد ہوا ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، یہ سورہ نازعات کی آیات ہے کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمانوں کا؟ تو یہ بات اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق تو کچھ نہیں ہے، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے وہ تم جیسی چیز کو تو پتہ نہیں کتنے آرام سے بنا لے گا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها۔ اللہ کہتا ہے بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو اجالے والا بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ تو خیر بہرحال یہ وہ پہلی کیفیت تھی جو کعبۃ اللہ بنانے سے پہلے ہوئی۔ پھر اللہ نے عہد الست لیا انسانوں سے، یعنی عہد الست جو ہے وہ ٹرمینالوجی ہے
جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے جو روحوں کو جمع کیا، جن کو بھیجنا تھا ابھی بھیجا نہیں کسی روح کو، اور ان سب سے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ اس عہد کے متعلق سورہ اعراف میں جو آیت آتی ہے کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم قالوا بلا، تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اس بات کو اور آگے بڑھاتا ہے کہ ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں۔ وہ سارے کہنے لگے تاکہ تم قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو توحید سے بے خبر تھے، ہم نے تو تم سے وعدہ لے لیا تھا، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو بعد میں آئے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے مٹانے کے لیے روحوں سے پہلے ہی عہد لے لیا۔ اسی لیے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو وہ دل کو لگتی ہے۔ اگر روح اپنی اصلی حالت میں ہو، اور اس پہ اگر نفس کی غلاظت چڑھ گئی ہو، تو پھر توحید جو ہے دل پہ ٹچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے۔ اسی طرح جب آدم کو اتارا گیا تو یہاں پر فرشتوں نے کعبۃ اللہ آلریڈی بنا چکے تھے، اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک خیمہ سا تھا جو یاقوت سے بنایا گیا تھا، اور حجر اسود اس کے برابر نصب تھا، اس کی دیواروں میں نصب نہیں تھا۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو خیمہ سرخ یاقوت کا تھا، اور یہ جنت سے یاقوت آیا تھا، اور اس کی چاروں طرف دیواریں تھیں، اور اس کے چاروں کونے جو ہے وہ سفید تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس خیمہ نما عمارت میں 3 سونے کی قندیلیں تھیں، یعنی لالٹینیں سمجھ لیں آپ، جو جنت کے نور اور روشنی سے روشن تھی۔ تو اس طرح کی بعض ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس خیمے کی نوعیت کیا تھی، اور وہ آدم علیہ السلام کے آتے وقت زمین پر ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور پھر اس کی جو سیکنڈ ریکنسٹرکشن ہمیں جو اس کی جو ایک ریکنسٹرکشن کا واقعہ ملتا ہے، وہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور میرے کعبے کی تعمیر کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جانتا میرا رب کہ آپ کا کعبہ کدھر ہے اور اس کے ایگزیکٹ پیرامیٹرز کیا ہیں۔ تو اللہ نے پھر ایک بادل بھیجا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگائے اور پھر کھدائی کی، تو اس کی بنیادیں بنی، تو اس پر تعمیر کیا، جس کو پھر قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑے کر رہے تھے، تو اپنے رب سے کہنے لگے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اور اسی کعبے کو اللہ نے پھر زمین کی پہلی مسجد بنایا، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اول بیت وضعت للناس ببکۃ مبارکہ، کہ یہ وہ پہلا اللہ کا گھر ہے جو اللہ نے زمین پر بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اللہ نے اس آیت میں نام بھی مکے کے پرانا والا نام استعمال کیا ہے، بکہ، نیا نام استعمال نہیں کیا، تاکہ چونکہ ہسٹوریکل بات ہو رہی ہے تو ہسٹوریکل نام استعمال کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد قصی کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، پھر اب یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تعمیر ہوئی۔ ہو سکتا ہے بیچ میں بھی تعمیریں ہوئی ہوں، لیکن چونکہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز بہت سارے ہمیں نہیں پتہ، تو یہ 4 علماء نے جمع کیے ہیں۔ اور بھی بہت دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہوگی کہ آف کورس سیلاب آتا تھا مکے میں تو عمارت کو تو نقصان پہنچتا تھا، اور جب یہ عمارت کو نقصان پہنچا اور عمارت اتنی بوسیدہ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ہی واز ان ہز مڈ 30s، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے قریب تھے۔ تو علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں اس کعبے کی تعمیر کروں، اللہ کے گھر کی۔ یعنی اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کہیں اس کی دیوار نہ گر جائیں، اور ہم دنیا بھر کے کام کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی ہم تعمیر نہیں کرتے۔ تو یہ خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے وہ خواہش پوری فرمائی، اور اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں بھی آپ کو حصہ دلوایا کہ آپ کی اس کی تعمیر کے حصے میں شامل تھے۔ تو خیر بہرحال مختصراً ہم نے بات کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا فتح مکہ کے بعد
کہ اگر قریش ابھی نئے نئے مسلمان نہیں ہوئے ہوتے نا تو میری تو یہ خواہش تھی کہ میں اس کو ابراہیمی طریق پر دوبارہ بناتا. یعنی قریش نے تو اونچا کر دیا تھا نا دروازہ، اور پہلے کعبۃ اللہ میں 2 دروازے تھے، انہوں نے ایک دروازہ بنایا اور اس کو بھی اونچا کر دیا زمین سے اور سیڑھیاں لگا دی. تو آپ نے کہا کہ اس کے میں 2 دروازے بناتا، ایک تو جہاں ہے وہاں ہے، اور دوسرا میں بناتا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. یوں سمجھنے کہ اگر یہ ایسٹ سائڈ ہے نا تو ویسٹ سائڈ پہ دروازہ بناتا، جو کہ رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان ہوتا، کہ لوگ یہاں سے آتے، نماز پڑھتے اور پھر وہاں سے نکل جاتے، اور حتیم کو اندر شامل کر لیتا. لیکن کہیں قریش بگڑ نہ جائے اور لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بگڑ نہ جائے یہ سمجھ کے کہ دیکھو اب اللہ کے رسول کعبہ بھی بدل رہے ہیں. دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو یہ خواہش پوری نہیں فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر بنو امیہ کے زمانے میں جب والی مکہ بنے اور انہوں نے اپنی سرداری کا اعلان کیا تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی اس حدیث کی روشنی میں کہ انہوں نے قریش کی ہوئی تعمیر کو گرا دیا اور ایک بڑی عالی شان انہوں نے تعمیر فرمائی. حتیم کو بھی اندر لے لیا اور ایسٹ سے بھی ایک دروازہ کھولا اور ویسٹ سے بھی ایک دروازہ کھولا، بالکل حدیث کے مطابق جیسا اللہ کے رسول کی خواہش تھی. لیکن جب حجاج بن یوسف دوبارہ قابض ہوا تو اس نے اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس کو لکھ بھیجا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ تعمیر کی ہے، اور آپ اگر حکم دیں تو میں اس کو گرا کر اس پہ وہی تعمیر کر دیتا ہوں جو کہ پہلے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بھی کی اس حدیث میں جو میں نے آپ سے بیان کی، جس کو بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس میں 2 دروازے بناتا، ایک مشرقی اور مغربی. اور آپ نے پھر پوچھا عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس دروازے کو اونچا کیوں کیا؟ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتی، میرا مدنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں کہ اس کے اندر کون آئے اور کون نہ آئے، اور جب یہ لوگ کسی کے اندر آنے کو مکروہ خیال کریں تو اسے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ وہ داخل ہونے لگتا تو اسے دھکیل دیتے یہاں تک کہ وہ گر پڑتا. تو اس طرح کے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو آپ چاہتے تھے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور اللہ کے گھر میں جو چاہے داخل ہو. تو پھر حجاج نے جب خلیفہ کو لکھا تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے تو اس کو ویسے ہی کر دو جیسے قریش نے کیا تھا، کیونکہ وہ حدیث سے وہ بھی واقف نہیں تھا شاید اور وہ بھی واقف نہیں تھا جو خلیفہ تھا، تو اس کو پھر ویسے ہی کر دیا کہ جیسے ہے. اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے نا، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اتنی آرام سے ہم یہ ساری باتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. علماء پاکستان میں بیٹھے ہیں، مکے میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں، آڈیو پہ سن لیتے ہیں، ویڈیو پہ دیکھ لیتے ہیں، DVD CDs MP3s. ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی، اس زمانے میں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی نا، ابھی تو کتابیں جمع ہو رہی تھیں، ابھی تو احادیث جمع ہو رہی تھیں اور احادیث کے نسخے موجود تھے، کتابیں موجود تھیں، لیکن پتہ نہیں کس کے پاس کتنی نالج پہنچی تھی. یہ بھی ہے نا. پھر درباری قسم کے بھی کچھ علماء ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، کہ جو حق ہے اس کو چھپا لیا، جس پہ بادشاہ خوش ہے وہ بتا دیا. تو حجاج نے جس خلیفۃ المسلمین کو لکھا تھا اس زمانے میں ان کا نام تھا عبد الملک ابن مروان، اور یہ مروان ابن الحکم کے بیٹے تھے. اور جب ایک خلیفہ منصور کا زمانہ آیا، یہ وہی زمانہ تھا جو امام مالک کا زمانہ بھی تھا، اور جب اس کو یہ حدیث پہنچی تو اس نے امام مالک کو بلایا اور کہا کہ امام مالک اس حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کو ویسی ہی تعمیر کر دوں جیسے اللہ کے رسول کی خواہش تھی اور جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس کو پورا کیا. اب دیکھیں عبداللہ ابن زبیر کو یہ حدیث جو پہنچی ہے تو گھر کی بات ہے نا، کیونکہ بی بی عائشہ تو ان کی خالہ ہے، اور خالہ سے جو بات ہوئی ہو وہ انہوں نے بھانجے سے شریک کی، اور وہ بھانجا بھی وہ جو خالہ کو اتنا عزیز ہو کہ بی بی عائشہ کو تو لقب پڑ گیا تھا نا ام عبداللہ، حالانکہ ان کی ماں نہیں تھی لیکن اتنی شدید محبت کرتی تھیں بالکل ماں کی طرح. خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، تو ان کا نام جو ام عبداللہ پڑ گیا لقب، تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہوگی. اور دیکھیں بھانجا بھی کیسا نا کہ اس نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو پوری کرنی تھی.
تو جب منصور نے یہ بات کی امام مالک سے، تو امام مالک نے کہا کہ بھئی دیکھو منصور، بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کھیل نہ بن جائے. کوئی آیا بندہ، اس نے اپنی مرضی سے کر دیا، کوئی کہتا ہے فلانے کی مرضی سے کرو، کوئی کہتا ہے اب تکلیف ہو رہی ہے فلانے کی مرضی سے کرو، کہ کہیں یہ کھیل نہ بن جائے، تو بہتر ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. اللہ کو بھی شاید یہی منظور تھا. تو خیر بہرحال پھر کعبے کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا کہ حتیم باہر ہے، ایک دروازہ ہے، زمین سے اونچا ہے، اور ابھی بھی پھر اسی تعمیر پر وہ قائم ہے. ہاں، مسجد الحرام کی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی. حضرت عمر نے گھر خریدے جو اطراف تھے مکے کے، اس کو ایکسٹینڈ کیا. پھر حضرت عثمان نے اور گھر خریدے، اس کو اور ایکسٹینڈ کیا، اور الحمدللہ ابھی کعبے کی مسجد الحرام کی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی دیوار کو نہیں چھیڑا گیا. اسی طرح یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ بالکل کعبۃ اللہ سے لگا ہوا ہوتا تھا. ایک زمانے میں سیلاب آیا حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس کو پیچھے کی طرف دھکیل کے لے گیا. اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ وہی پوائنٹ ہو جہاں تک حضرت ابراہیم آ کر دیکھتے تھے کہ جو میں نے دیوار کھڑی کی ہے یہ سیدھی ہے کہ کہیں ڈھلک تو نہیں رہی ہے، گر تو نہیں رہی ہے. تو اللہ نے مقام ابراہیم کو وہیں پہنچا دیا. تو حضرت عمر نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ اس کو دوبارہ وہیں لے جائیں یا یہیں رکھیں، تو دا کنسنسس واز میڈ کہ اس کو یہیں رکھتے ہیں. دا فائنل ورڈکٹ واز اس یہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اب لوگ بڑھ رہے ہیں اور طواف کرنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے. اب چونکہ اگر مقام ابراہیم بالکل کعبۃ اللہ سے لگا ہو تو پھر لوگوں کو اس کو ذرا کراس اراؤنڈ کر کے جانا پڑتا تھا. تو اس کو یہیں رہنے دیں، اب طواف آرام سے ہوتا رہے گا، اور یہ دور بھی ہے، اور کسی کو اگر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی ہے تو وہ راستے میں بھی نہیں آتا. خیر اب تو بہت اور ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. 2.5 ملین 3 ملین آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو مقام ابراہیم کے بالکل پاس حج کے دوران تو مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا. آپ کہیں اور ہٹ کے پڑھ لیں. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ہے، تو آپ ضروری تھوڑی ہے کہ بالکل چپک کے ہی نماز پڑھیں. تو خیر بہرحال 2 رکعت پڑھنی ہے نفل، وہ آپ پڑھ لیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی پڑھ لیں. خیر بہرحال یہ وہ انفارمیشن تھی جو میں نے چاہا کہ چونکہ اب ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اب ہم حجر اسود کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب ان میں یہ عالم ہو گیا کہ اب حجر اسود کے لیے اب خون میں انگلیاں ڈبو لی گئیں کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو لگانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کال کی کہ یار یہ مسئلہ تو بڑا بڑھ گیا ہے، اس کو کس طرح سالو کریں. اچھا، قریش کے درمیان یہ اختلاف جو ہے یہ دارالندوہ میں میٹنگ فوراً نہیں کال کی گئی، یہ کچھ 4 یا 5 دن تک ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا. پھر یہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے سردار سارے جمع ہوئے، اور اس مجلس میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابو امیہ ابن مغیرہ. ابو امیہ اس کی کنیت تھی، اس کا اصل نام تھا حذیفہ، یعنی حذیفہ ابن مغیرہ. یہ پورے قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا. آپ سمجھ لیں ہی واز دی ایلڈر آف دا کمیونٹی. اور یہ ابو امیہ جو ہے یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا، اور قریش کے نہایت سخی اور فیاض لوگوں اور شریف آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانٹیکس میں بات رہے کہ جو بات آدمی کر رہا ہے اس آدمی کی بھی ویلیو ہے، تو پھر بات کی ویلیو ہوتی ہے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑے ہو کے اگر بات کرنے لگے تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر کوئی کسی کو سنتا ہے تو اس آدمی کی کچھ ویلیو ہوتی ہے، اس لیے اس کی بات کو بھی ویلیو دی جاتی ہے. اور یہ اس زمانے میں بھی بہرحال ان کے درمیان یہی رواج تھا. یعنی اس کے متعلق کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص مسافر کو سارا راستے کا کھانا پینا یہ وہ، جب کسی کے ساتھ سفر کرتا نا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو کھانے پینے کی تم نے پرواہ نہیں کرنی، تم ساروں کا کھانا پینا میرے ذمہ، سارا انتظام میں کروں گا، صرف آپ نے سفر کرنا ہے، دیٹس اٹ. اتنا فیاض آدمی تھا. لیکن خیر کفر کی حالت میں مرا. تو ابو امیہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک حل پیش کرتا ہوں کہ یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، تم اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کام کرو کہ مسجد الحرام میں باب صفا سے، یعنی اس زمانے میں بھی دروازے ہوا کرتے تھے یا انٹرنس پوائنٹس ہوا کرتے تھے، دروازے تو خیر کیا ہوں گے، انٹرنس پوائنٹس ہوا کرتے تھے یا انہوں نے محراب بنا دیے تھے، کہ تو باب صفا سے کل صبح
جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات کو مانتے ہیں، میک سینس، رینڈملی کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو باب صفا ہے نا، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تھا اور ان کے بالکل سامنے پڑتا تھا. اور چونکہ بنو شیبہ کا جو قبیلہ تھا وہ اسی دروازے کی پشت پر تھا، اس لیے اس کو باب بنو شیبہ بھی کہتے ہیں. تو بعض کتابوں میں باب بنو شیبہ ہے، بعض کتابوں میں باب صفا ہے، اختلاف کوئی نہیں، ایک ہی بات ہے، مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے. چنانچہ جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اس دروازے سے صبح کے وقت، اللہ اکبر، نا یہ میرے مدنی کی شان ہے نا. جب لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے اختیار بول اٹھے کہ ھذا امین، یہ امین ہے اور یہ ہمارے معاملے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے شادی سے پہلے بھی امین مشہور تھے. شادی ہونے کے بعد بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ رہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ موو آؤٹ ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول کا تو کوئی ایسا پرماننٹ اس قسم کا ٹھکانہ نہیں تھا، ججا کے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے. اور وہ جو محلہ جہاں آپ رہتے تھے وہ بہت امیروں کا محلہ، سرداروں کا محلہ تھا. بڑے بڑے سردار وہاں رہا کرتے تھے کہ ایک طرف ابو لہب ہے اور اسی محلے کے آس پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے جو بہت بڑے سردار تھے. اور عقبۃ ابن ابی معیط آپ کا ایک طرف، وہ بھی بہت بڑا سردار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پرسنالٹی اور انہینسڈ ہو گئی، اب آپ اور زیادہ شفیق ہو گئے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انکریزڈ پرسنالٹی کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اور زیادہ انکلائن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ لوگوں کے کو قابل قبول، اور زیادہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینی شروع کر دی. تو خیر بہرحال اس لیے اللہ کے رسول جب داخل ہوئے تو وہ سب آپ پر راضی تھے. تو قریش نے رسول اللہ کو اپنی قرارداد سے اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقف نہیں تھے کہ ان کے درمیان کیا فیصلہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم اس لیے شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم درمیان رات کو یہ پیکٹ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. ایسا کرو کہ زمین پر ایک چادر بچھا دو، اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دو، اور تم سارے قبائل جو ہے نا مل کر اس چادر کو پکڑ. اور آپ نے یہاں تک کہا کہ قریش کے ہر چوتھائی حصے سے ایک ایک آدمی آئے، یعنی تمام قریش جو ہے نا اپنے آپ کو 4 جماعتوں میں خود تم تقسیم کر لو کہ کون 4 لوگ ہوں گے جن کو تم سمجھتے ہو the most prestigious and the most representative people, the best people among you. اور ان میں سے ایک ایک آدمی آ کے نا اس کا ایک ایک کونا پکڑ لے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا قریش کے درمیان کہ جو پہلا چوتھا حصہ تھا وہ بنی عبد مناف کو گیا، اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا. یہ وہی آدمی ہے جس نے حرب فجار رکوائی تھی. دوسرا جو چوتھا حصہ تھا اس میں ابو زعمہ کو چنا گیا، اور جو تیسرا چوتھا حصہ تھا اس میں ابو حذیفہ بن المغیرہ کو چنا گیا، اور جو آخری حصہ تھا اس کے لیے قیس بن عدی کو چنا گیا. تو یہ چاروں لوگوں نے چاروں کارنرز پکڑ لیے. تو جب پکڑ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اس کے کونوں کو پکڑ لے اور سب مل کر اٹھاؤ اس کپڑے کو، اور اٹھاؤ اور اس کو حجر اسود جہاں نصب کرنا ہے نا اس کے قریب لے جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر اس پتھر کو، حجر اسود کو اس جگہ نصب کر دیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا. تو نجد کے ایک شخص نے بڑھ کر اللہ کے رسول کو ایک پتھر دینا چاہا جس سے حضرت رکن کو مضبوط رکھ سکے کہ بھئی یہ جو حجر اسود لگایا ہے اس کو اس زمانے میں کوئی گوند شون تھوڑی ہوتی تھی. تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اور اس شخص کو ہٹا کے خود رسول اللہ کو ایک پتھر دیا جس سے آپ نے رکن کو مضبوط فرمایا. نجدی کو غصہ آ گیا،
تو حضرت نے فرمایا کہ بیت اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کر سکتا ہے جو ہم میں سے ہو، چونکہ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ فارنر ہیں، اسی لیے آپ کی انٹرفیرنس ہم نے برداشت نہیں کی۔ تو نجدی نے کہا تعجب ہے ایسے لوگ جو اہل شرف ہیں، عقل مند ہیں، صاحب مال ہیں، اپنے وسیلہ مکرمت و بزرگی و حفاظت میں ایسے شخص کو اپنا سربراہ بنا رہے ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے اور سب سے کم مال رکھتا ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے سارے لوگ خدمت گار ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، سب آگے پیچھے پھر رہے ہیں اس کے۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ شخص سب سے بڑھ جائے گا، سب کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے بانٹ لے گا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور جب دیواریں وغیرہ کھڑی کر دی گئیں اور جب چھت ڈالنے کی باری آئی، کیونکہ چھت تو پہلے تھی نہیں، تو جب چھت ڈالنے کی باری آئی تو لکڑیوں کی ضرورت پڑی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے لیے جب لکڑی ڈالی گئی نا چھت پر، تو 7 ستونوں پر بنیادیں رکھی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو حتیم کا حصہ یہ باہر کی طرف نکال دیا گیا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، جب یہ تعمیر ہو گئی کعبۃ اللہ کی، تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دروازہ تھوڑا اونچا کر کے لگایا تھا۔ تو سعید بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ 2 شنبے اور 5 شنبے کے دن خانہ کعبہ کو کھولتے، جس کے دروازوں پر دربان بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب میں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ کتابوں میں تو آتا ہے نا 2 شنبہ اور 5 شنبہ، تو شنبہ از لائک آپ سمجھ لیں سنڈے، اور 2 شنبہ ہو گیا پیر کا روز، اور 5 شنبہ جو ہے یا 5 شنبہ یہ ہو گیا جمعرات کا روز، یعنی شنبے سے 5 دن، اور پھر جمعے کو تو جمعہ کہتے ہیں اور ہفتے کو سبت کہتے ہیں۔ اور یہ 5 شنبے کا جو ورڈ ہے یہ تاجک زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی 5 شنبہ جو ہے وہ جمعرات ہی کو کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ دوسری زبانوں سے ہم نے لیا ہو، کیونکہ عربی میں تو ان کو 5 شنبہ اور 2 شنبہ نہیں کہتے، نہ پیر منگل کہتے ہیں۔ عربی ایک واحد زبان ہے جس میں دنوں کے نام جو ہیں وہ گنتی پر ہیں، کسی پیروں کے، فقیروں کے اور خداؤں کے نام پہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں اردو میں پیر، منگل، بدھ، یہ سارے نام جو ہیں یہ کسی نہ کسی دیوتا پہ ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس میں چلے جائیں سنسکرت میں تو وہ تو سارے کے سارے نام ہی کسی نہ کسی دیوی دیوتا پہ ہیں۔ اچھا، ادھر آ جائیں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، یہ سارے بھی کسی نہ کسی دیوی یا بت پہ ہیں۔ عربی زبان میں انہوں نے دنوں کو جو ہے نا وہ گنتی میں رکھا کہ یوم الاحد سنڈے کا دن، پہلا دن، اثنین، رباع، ثلاث، خمیس یعنی 5واں دن، اور اس کے بعد جو وہ جمعرات جو ہے، پھر جمعہ آ گیا۔ اچھا، جمعے کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی نے رکھا تھا۔ اصل میں اس کو یوم العروبہ کہتے تھے عرب پہلے، تو انہوں نے اس کا نام چینج کر کے یوم الجمعہ رکھا، اور اس کے بعد ہفتے کو سبت کہتے ہیں۔ تو سارے نام جو ہے نا وہ کسی ایسی غیر اللہ کے اوپر بیس نہیں ہے کہ یہ فلاں کی عبادت کا دن ہے یا فلاں کی عبادت کا دن ہے، وہ سارے نام بڑے جنیرک ہیں۔ تو یہ 2 دن یعنی پیر کا روز اور جمعرات کا روز، یہ 2 دن جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے، اور اس کے دروازے پر نا دربان بیٹھے ہوئے ہوتے۔ وہ شخص جس کو زیارت کرنی ہوتی وہ چڑھ کر اوپر آتا اور پھر دروازے میں سے ہو کے اندر جاتا، اور جس کو انہوں نے زیارت نہیں کروانی ہوتی نا تو وہ اس کو اوپر آنے دیتے، لیکن جب وہ اوپر آ جاتا تو اس کو دھکیل کر نیچے گرا دیتے، اور کبھی کبھی ایسا کرنے سے لوگوں کو چوٹ بھی لگ جاتی کیونکہ تھوڑی سی ہائٹ پہ تھا نا دروازہ۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ لاز نکالے کہ بھئی کعبے کے اندر آپ جوتی پہن کر نہیں جا سکتے، یہ بڑی بری بات ہے۔ تو جوتیاں آپ ایسے کریں کہ سیڑھی کے نیچے جوتی اتاریں، پھر سیڑھیاں چڑھیں، پھر اندر جائیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، سیڑھیوں سے نیچے اتریں، اپنی جوتی پہنے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنا راستہ ناپیں۔ تو خیر کعبۃ اللہ پہ غراف چڑھائے جاتے تھے، اور بعد میں جب مسلمانوں کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا تو ریشمی غلاف بھی چڑھا کعبے کو،
پہلے تو ایسی یمنی کپڑے کا اور دو دھاری کا اور اون کا اور اس طرح کے چڑھائے جاتے تھے. تو جب اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ دیا تو مسلمانوں نے اس پہ ریشمی غلاف بھی چڑھائے. اب تو ماشاءاللہ سے کروڑوں کا غلاف چڑھتا ہے کعبۃ اللہ پہ، اس پہ سونے کی تاروں سے کام ہوتا ہے ماشاءاللہ. اچھا، اسی طرح یہ جو نئی نئی رسومات کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا، تو یہ عربوں کو عادت تھی یہ کعبے والوں کو کہ یہ رسمیں مناتے رہتے تھے اور پھر لوگ ان سے منواتے رہتے تھے. مثال کے طور پہ ابن اسحاق اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قریش اپنے آپ کو حمص کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ دین جو ہے نا سب سے زیادہ ہم فالو کرتے ہیں، تو جو بھی ہم کام کریں آپ نے ان کی تعظیم کرنی. تو اب آپ جو ہے جب کعبۃ اللہ پہ تشریف لائے تو آپ نے کپڑا یا حمص یعنی ہم سے خریدنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تو ہم ہیں نا، اس لیے تو کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ پھر ننگے طواف کریں، اور اگر آپ نے گھر کے کپڑوں سے طواف کر لیا تو اس کو نکال کے جلا دیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم اللہ کے مقربین میں سے ہیں تو ہم جب حج کریں گے تو ہم عرفات میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ اس بات کے قائل تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اگر آپ عرفات میں نہ جائیں تو حج نہیں ہوتا، لیکن بس کہ اب ہم اور دوسروں میں کوئی فرق تو ہونا، اب ہم بھی دوسروں کی طرح عرفات جائیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو احکامات دے کر بھیجے فتح مکہ کے بعد، تو ان میں یہ سارے احکامات تھے کہ آپ نے عرفات بھی بیٹھنا ہے، آپ نے کعبۃ اللہ کا ننگا طواف بھی نہیں کرنا ہے، اور یہ ساری فضول رسمیں جو ہے نا سب بیکار بات ہے کہ ہم دودھ پنیر سے اور گھی سے نہیں بنائیں گے، اور حرم میں ہم چربی نہیں پگھلائیں گے، اور بالوں سے بنے ہوئے خیمے میں ہم نہیں بیٹھیں گے، اور اس طرح کی جو تمام چیزیں تھیں نا اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کعبۃ اللہ میں حج کرنے آئے تو آپ نے قریش سے ہی کھانا لینا ہے اور قریش سے ہی آپ نے کپڑا پہننا ہے، ایسا کوئی لا نہیں. اور یہ تمام چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں، اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، تو آج سے تمام ایجادات بند. تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جو مختلف سیرت کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اگلے درس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے کے زمانے کو ڈسکس کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نشانیاں جو آپ سے پہلے کتابوں میں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اراؤنڈ کے جو واقعات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں کو ڈسکس کریں گے. وما علینا الا البلاغ.